یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں نا تصویر میں، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ شخص بن گیا ہے، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا جانتی ہے۔ اس شخص کا نام عامر ہے اور اس کا تعلق لیبیا سے ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے حج کا ارادہ کیا اور سارے ڈاکومنٹس تیار کیے۔ جب ایئرپورٹ پہ گیا تو اس کو بورڈنگ پاس اس کا کلیئر نہ ہو سکا۔ اس کے نیم کے سر نیم میں کچھ پرابلم تھی، کچھ نیم ایسا تھا جو بین تھا، جس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا جہاز میں سوار ہونے سے۔ سٹوری شارٹ کہ جہاز نے اڑان بھر لی بغیر اس بندے کے، تو جہاز میں فنی خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے جہاز کو واپس لینڈ ہونا پڑا اسی ایئرپورٹ پہ جہاں عامر موجود تھا۔ انہوں نے جہاز کو دوبارہ ٹھیک کیا۔ ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک کرنے کے بعد عامر نے پھر منت سمجھ کی کہ مجھے پلیز جانے دو، میں اللہ کے گھر جانا ہے، لیکن سب نے ڈکلائن کر دیا۔ جہاز نے پھر اڑان بھر لی۔ جہاز 10-15 منٹ ہوا میں رہا، پھر اس میں مسئلہ آ گیا، پھر جہاز کو دوبارہ لینڈ ہونا پڑا اسی ایئرپورٹ پر۔ یہ سلسلہ 3 بار چلا۔ پھر اس کے بعد پائلٹ نے بہت حیرانگی سے پوچھا کہ عامر کا جس کو ہم نے ڈکلائن کیا ہے، جس کو ہم نے سوار نہیں کیا، وہ بندہ جب تک اس جہاز میں نہیں آئے گا تو یہ جہاز آگے سفر پہ نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پھر وہ عامر کو بلایا گیا، وہ شخص اس جہاز میں سوار ہوا، پھر وہ جہاز بخیر و عافیت سعودی عرب میں لینڈ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، سوچیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ معجزے نہیں ہوتے، میں نے بھی اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھے ہیں، اور اس شخص کا معجزہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جب تک وہ سوار نہیں تھا تو جہاز میں آٹومیٹکلی پرابلمز ہو رہی تھی کہ اس کو واپس لینڈ ہونا پڑ رہا تھا، صرف ایک بندے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس حد تک گزر گیا ہوگا، کس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعاؤں میں پہنچا ہوگا، کتنی طاقت ہوگی اس کی دعا میں، کیا الفاظ اس نے استعمال کیے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہوا کہ اس کو چھوڑا جائے۔ جب وہ سوار ہوا تو سارے مسافر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے حج ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک دنیا میں میریکل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو وہ پورا ضرور کرتا ہے، لیکن نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، ارادہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گمان آپ کا ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان پر فیصلے کرتا ہے۔